پوچھنا کیا ہے، میرے بھی کپڑے ہیں یہ، میرا جب دل کرے گا میں پہنوں گی، کیا مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ وہ بازو ہوا میں نچاتی ڈرامے انداز میں کہنے لگی، ناشتہ بناؤ ڈرامے باز، کیا کھائیں گے؟ منت نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھرتے پوچھا تو اس نے گہری سانس بھری۔ وہ سب اور مشکل کرتی جا رہی تھی، اس کے لیے بھی اور خود کے لیے بھی۔ آلو کے پراٹھے بناؤ، تبریز شاہ نے کہا۔ یہ وہ واحد چیز تھی جس میں اسے وقت لگتا اور وہ اس کے نزدیک رہتا۔ اوکے، منت نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک نظر اس کے پیچھے بورچہ خانے کی طرف جانے والے راستے کو۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے سمجھ پاتا، وہ اس کے بال اپنی دونوں مٹھیوں میں بیچتی زور سے کھینچ کر بھاگ گئی تھی۔ منت، اس کی تیز آواز اسے گھر کے در و دیوار میں گونجی تھی اور دوسری طرف منت کے کہک میں، اگر آپ نے مجھے کچھ کہا تو میں ناشتہ نہیں بناؤں گی، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ اچھا چلو بناؤ، تبریز نے اس وقت خاموش رہنے کا سوچا۔ اس کے دماغ میں بہت سی چیزیں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ وہ تیاری کرنا شروع ہو گئی تھی۔ تبریز نے اس کے بال پیچھے سے کیچک میں باندھے تو وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرائی۔ اس نے منت کو اس سے پہلے اس طرح بار بار مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ شاید یہ اس کی دی خوشی تھی جو اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ تبریز وہیں اس کے ساتھ بیٹھا فون پر میلز چیک کرنے لگا۔ اس کے باپ کا بار بار فون آ رہا تھا۔ کس کا فون ہے شاہو؟ اٹھا کیوں نہیں رہے؟ اس نے فون پر جھانکتے پوچھا۔ آپ کے پاپا کا، آپ نے مجھے کیوں نہیں ملوایا ان سے؟ وہ کام کرتی ان سے استفسار کرنے لگی۔ ملواؤں گا، ابھی جلدی کرو، مجھے بھوک لگی ہے، وہ بنا اسے دیکھے بولا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ناشتہ اس کے سامنے رکھتے اب وہ اسے دیکھ رہی تھی جو 2 پراٹھے کھا چکا تھا، لیکن مجال ہے جو منہ سے تعریف کا ایک لفظ بھی بولا ہو۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس نے کھانے میں مصروف ہو کر کہا تو منت نے منہ بسوڑا۔ کتنا کنجوس ہے یہ شخص، تیسرا اٹھا لیا اور ابھی بھی بس ان مہاراجا کو ٹھیک ہی لگے ہیں، اچھے لگتے تو نہ جانے کیا کرتے، لیکن وہ خوش تھی کہ اس کا بنایا ناشتہ دل جمی سے کھا رہا تھا۔ باسط تیار ہو کر آیا تو خاموشی تھی۔ رباب نے ناشتہ اس کے سامنے رکھا، اب وہ اچھا کھانا بنانا سیکھ گئی تھی۔ اچھا بنایا، باسط نے اسے دیکھتے کہا تو ہلکا سا مسکرائی۔ ربیشہ نہیں اٹھی ابھی؟ شاید ناشتہ کر گئی ہے وہ، رباب اب پشیمان تھی۔ اوکے، خدا حافظ۔ باسط آج جلدی میں تھا اس لیے ربیشہ سے ملے بغیر چلا گیا۔ ویسے تو صبح وہی ناشتہ بناتی تھی اور اس کے بعد وہ آرام کیا کرتی تھی، اس لیے آج بھی اس کے آرام کا سوچتے چلا گیا۔ رباب سارا دن یہاں وہاں گھومتی بور ہوتی رہی۔ ربیشہ پھر باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ کھانا بنانے لگی تھی، کھانا بھی بن گیا تھا لیکن دروازہ نہیں کھلا تھا۔ وہ اسی سوچ میں تھی کہ اندر جا اور دیکھے گھر کا مین گیٹ زور و شور سے بجنے لگا۔ وہ گھبرا گئی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے فون نکالا اور باسط کو فون ملایا۔ درید کی 20 مس کال دیکھتی وہ الگ پریشان ہوئی تھی۔ باسط، باہر کوئی آیا ہے تو گیٹ کھولو، پوچھ کر کھولنا، وہ کام میں مصروف بولا۔ لیکن کوئی بہت برے طریقے سے دروازہ پیٹ رہا ہے، رباب نے گھبراتے کہا۔ اچھا میں فون پر ہی ہوں، پوچھو جا کر گیٹ کے پاس کون ہے، تو رباب گیٹ کے پاس گئی۔ رباب گیٹ کھولو، درید کی آواز سنتے فوراً اس نے دروازہ کھول دیا۔ باسط بھی دوسری طرف اس کی آواز سن سکتا تھا۔ رابی کہاں ہے رباب؟ وہ دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا بیو؟ تم لوگوں سے دیکھا نہیں گیا صبح سے اس کو، تمہارا فون کہاں رکھا تھا؟ احساس ہے تمہیں 2 گھنٹے کی ڈرائیو کرتے میں پاگلوں کی طرح آیا ہوں۔ درید دوڑتا ہوا ربیشہ کے دروازے کو کھولنے لگا۔ رباب کیا ہوا؟ باسط الگ پریشان ہوا تھا۔ ربیشہ آنکھیں کھولو۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ بے ہوش پڑی تھی بیڈ پر۔ باسط نے ان کی آوازیں سنتے بنا سامان سمیٹے باہر کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ یہ فائدہ ہوا تمہارا یہاں آنے کا، اپنی بھابھی کا دھیان تک نہیں رکھ پائی تم۔ درید نے ربیشہ کا بھاری وجود بمشکل باہوں میں سمیٹا اور باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا وجود پسینے سے تر تھا، دل کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ چل رہی تھیں۔ اس کے چہرے پہ آنسو کے مٹے نشان تھے۔ درید یاسانی کا دل زندگی میں پہلی بار لرزا تھا۔ کچھ ہوا تھا گھر میں، کسی نے کچھ کہا تھا اسے؟ درید تیزی سے ڈرائیو کرتا بولا۔ بھائی وہ ڈونٹ ٹیل می رباب کہ تم نے کچھ کہا ہے۔ درید نے سخت نظروں سے اسے گھورا تو وہ لرز گئی۔ اس سے پہلے سے درید کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ اس کی گود میں ربیشہ کا سر تھا جو پسینے سے بھیگا تھا۔ وہ پشیمان تھی بے حد۔ وہ اتنی بری تو نہیں تھی لیکن اس کی تلخ کلامی نے آج ایک وجود کو ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ باسط کا فون آتے سے کان سے لگا کر اسے ہسپتال کا نام بتایا اور بند کر دیا۔ باخدا اگر ان دونوں کو کچھ ہوا تو میں تم سب کا بہت برا حال کروں گا، درید چیخا تو رباب اور سہم گئی۔ اسے ہسپتال لاتے ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ درید یہاں سے وہاں گھومتا اچھے سے اچھی ڈاکٹر کا انتظام کر رہا تھا۔ وہ ڈر کر ایک کونے میں کھڑی تھی۔ باسط کو سامنے سے آتے دیکھ کر اس کی طرف تیزی سے بڑھی اور اس کے ساتھ لگی۔ کیا ہوا ہے ربیشہ کو؟ کہاں پر ہے وہ؟ اندر ہے، ابھی کچھ نہیں بتایا، وہ رونے کے درمیان بولی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ خاموش رہو، سب بہتر ہوگا، مجھے ڈاکٹر سے پوچھ لینے دو حالات۔
بھائی گئے ہیں، آپ یہیں رکے۔ وہ پہلے ہی بہت غصے میں، رباب نے کہا تو وہ وہیں رکا۔ ابھی وہ کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ باسط میں نے رباشہ کو، اور پھر وہ ساری بات اسے بتاتی چلی گئی۔ باسط نے اسے صدمے سے دیکھا۔ گڑیا دریت کی آواز سنتے اس نے پیچھے دیکھا، جہاں وہ آگ بگولا کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گڑیا تم اتنا کیسے گر سکتی ہو؟ اس کی حالت کا تو احساس کیا ہوتا۔ دریت نے حد درجہ خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ اب حالات جو بھی ہوں گے اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اور مجھ سے معافی کی امید مت رکھنا۔ وہ چیخا۔ کچھ نہیں ہوگا، آرام سے بات کرو، باسط نے کہا تو دریت ان دونوں پہ تیش بھری نگاہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ باسط نے اسے ساتھ لگا، اسے چپ کرانے لگا۔ اس کی ہچکیاں لیتا وجود اس بات کا گواہ تھا کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان تھی۔ وہ سب ساری رات وہاں رہے تھے، کیونکہ رباشہ ساری رات انڈر آبزرویشن وہاں رہی تھی۔ صبح ہوتے دریت نے اسے وہاں سے لے جانے کا کہا تھا، جس پر باسط نے کافی شور مچایا تھا، لیکن دریت نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ کھانے کے بعد وہ کچن صاف کرنے لگی اور وہ تیار ہونے چلا گیا۔ یہ دن اس کی زندگی کے بہترین دن تھے۔ اپنے شوہر کے ساتھ مکمل تھی وہ۔ یہ ان کا گھر تھا جہاں وہ بہت قریب تھے ایک دوسرے کے سنگ۔ وہ کمرے میں گئی جو بکھرا تھا اور فرش پہ پانی بھی تھا۔ اسے سامان سمیٹا اور پھر پانی والا فرش صاف کیا۔ ان سب میں وہ ہانپ گئی تھی۔ پھر سنانا پڑے گا۔ وہ باہر نکلی جہاں وہ جانے کو تیار تھا، لیکن اب کچھ پریشان معلوم ہو رہا تھا۔ یہاں آؤ، منت کو دیکھتے اس نے کہا تو منت تیزی سے اس کے نزدیک آئی۔ تبریز شاہ نے اسے ساتھ لگانا چاہا تو ایک دم دھوری تبریز نے سلگتی نگاہ اس کے قدم پر ڈالی۔ آپ صاف ہے نا؟ میں ابھی کام کر آئی ہوں، پسینہ بھی آیا۔ اس نے اپنے فائل کی صفائی دی جلدی سے۔ تبریز شاہ نے اسے ہاتھ سے پکڑتے اپنے ساتھ لگایا۔ کیا فرق پڑتا ہے، وہ اسی کے وجود کا حصہ تھی۔ یہ لمس منت تبریز شاہ کو معطر کیا گیا تھا۔ اس کے بدلے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جا رہے ہیں؟ ہاں، اس نے منت کے چہرے کو ہاتھ سے صاف کرتے بتایا۔ کب آئیں گے؟ اب سے تم یہیں رہو گی منت، لیکن میرے پوچھے یا بتائے بغیر یہاں سے نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا میں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو منت نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا۔ کیا میں آپ کو پرفیوم لگا دوں؟ وہ انسیکیور ہو رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے منت کی شرٹ کو کندھے سے ٹھیک کیا جو سرک رہی تھی۔ کپڑے چاہیے؟ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہیں کھڑے اس سے کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے یہی سب پہننا اچھا لگ رہا ہے، منت نے اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے کہا۔ یہ لو کارڈ، کچھ چاہیے ہو تو مجھے فون کر دینا، میں پہنچا دوں گا۔ گیٹ باہر سے لاک کر کے جا رہا ہوں میں۔ منت نے سوچا اگر ایسا کرنا ہے تو کارڈ دینے کا مقصد، لیکن شاید اسے یہ جتانا چاہ رہا تھا کہ یہ سب تمہارا ہے۔ کب تک آئیں گے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ ایک ضروری کام ہے مجھے، امید ہے تم مجھے سمجھو گی منت۔ یہ قدم ضروری تھا اٹھانا، نہیں تو بہت نقصان میرے حصے میں آتا۔ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ اس کے احسار سے نکلتی سامنے کھڑی ہوئی تو تبریز شاہ کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی۔ یہ جو تم بار بار خود مجھ سے دور جا رہی ہو نا منت، یاد رکھنا تم ان لمحوں کو یاد کرو گی۔ اس نے کہا تو منت نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں تم خود کو مضبوط کرو، تمہیں صرف تبریز شاہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ حالات کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہو، یہ جان لو کہ تبریز شاہ لوٹ کر منت شاہ کے پاس ہی آئے گا۔ اسے جھک کر اس کے ماتھے پہ لپ رکھے اور باہر نکل گیا۔ منت کئی لمحے وہیں کھڑی رہی اور یہ سب کیوں کہہ رہا تھا؟ کیا ابھی بھی کچھ بچا تھا ہونے کو؟ کیا ابھی بھی آزمائش بچی تھی ان کی زندگی میں؟ اس نے تو سوچا تھا شاید اس کے قریب آنے پر سب ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ رباشہ کو ساتھ لے گیا تو وہ دونوں بھی گھر آ گئے تھے۔ رباب نے آ کر خاموشی سے کھانا لگایا اور ان دونوں نے کھایا تھا۔ باسط تھوڑا افسر تھا، رباب شرمندہ تھی، لیکن وہ جلد رباشہ سے مل کر شاید معافی مانگ لیتی، اس لیے اب پرسکون تھی۔ وہ کچھ سوچتی تیل کی بوتل نکال کر لائی اور باسط کے سامنے کھڑی ہوئی۔ چلے میں آپ کے سر میں مالش کرتی ہوں، اس نے کہا تو وہ جو کوئی مووی دیکھنے میں مصروف تھا چونکا۔ او، اور ایسا کیوں کرو گی تم؟ باسط آپ کو عزت کیوں راز نہیں آتی؟ رباب نے چڑھ کر کہا۔ اچھا جاؤ، ہر بار پر اتنا شور کیوں مچاتی ہو؟ اچھی سی کرنا اب، اتنے خوبصورت بال ہیں میرے، ایک بھی ٹوٹا تو تمہیں سزا ملے گی۔ ایک تو میں کر رہی ہوں، اوپر سے آپ شوخے مار رہے ہیں، اور اتنی ڈیمانڈ سے تو پیسے نکالیں کس چیز کے؟ آئلنگ کے؟ میں نے تو بولا ہی نہیں، تم خود آئی ہو اپنی سروس لے کر۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اف چلے اب بیٹھے نیچے۔ رباب نے مزید بحث نہیں کی تو وہ بھی خاموشی سے صوفے سے نیچے اتر کر قالین پر بیٹھ گیا۔ تم نے رباشہ کو کیوں کہا ایسے؟ باسط کیا اس وقت ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اب وہ خاموشی سے آئلنگ کروا رہا تھا، اسے کافی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے نیند میں جھولتے رباب کو دیکھا جو اب اٹھ رہی تھی۔ کہاں بس اٹھی؟ ابھی تو 10 منٹ بھی نہیں ہوئے، خدا کا خوف کرے باسط، 25 منٹ ہو گئے یہ نیند کے جھونکے آپ کو تبھی آ رہے ہیں۔ رباب تو صدمے میں ہی چلی گئی۔ چھوٹی۔ باسط اٹھ کر اندر چلا گیا تو رباب صدمے سے اس کی پوشی دیکھتی رہ گئی۔ وہ رباشہ کو ساتھ لے آئے تھے اور اسے ساتھ بٹھاتے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی۔ اس نے اب 2 گھنٹے کی ڈرائیو 3.5 گھنٹے میں اس کی حالت کے پیش نظر کر کے آیا تھا۔
اندر لاتے سے کمرے میں لٹایا اور خان صاحبہ کو فون کیا۔ ان کے آتے ان کو رباشہ کے لیے سوپ بنانے کو کہا۔ خود وہ فریش ہونے چلا گیا، جبکہ رباشہ اب بھی غنودگی میں تھی۔ واپس آیا تو سوپ رکھا جا چکا تھا۔ اس نے رباشہ کے پاس آتے دیکھا، وہ اب بھی سوئی ہوئی تھی، چہرہ ویسا ہی مرجھایا ہوا تھا، آنسو کے نشان ابھی بھی تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ کتنی تکلیف سے گزری ہے۔ اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا اور حالات اس سے زیادہ برے بھی ہو سکتے تھے۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اگر وہ نہ پہنچتا تو شاید وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھو دیتا۔ رباب پر اسے بے حد غصہ تھا، لیکن اس وقت اس کی توجہ کا مرکز رباشہ کی ذات تھی۔ اسے ساتھ لگاتے اس نے گال کو تھپتھپایا تو اس نے مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ "دریت، مجھے درد ہے، کوئی بھی نہیں آیا۔" وہ اسے دیکھتے شروع ہو گئی تھی۔ "اب تم ٹھیک ہو؟ دیکھو میں لے آیا ہوں تمہیں۔ اتنی جلدی تھی میرے پاس آنے کی تو صبح ہی کہہ دیتی۔" دریت نے ماحول کو ہلکا کرنا چاہا۔ بدلے میں اس نے اپنے ہاتھ کو اس کے سینے پہ مارا تو اس نے رباشہ کو ساتھ لگاتے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ "یہ سوپ پیو اور پھر اٹھ کر کپڑے بدلو۔ آپ کہنا چاہ رہے کہ مجھ سے اچھی خوشبو نہیں آ رہی؟" رباشہ نے دھیمے لہجے میں اس کے ساتھ لگے کہا۔ "کہا تو نہیں ہے میں نے ایسا کچھ، لیکن تم سمجھدار ہو۔" وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا۔ رباشہ نے 2 لمحے اسے دیکھا، پھر دور ہوئی۔ دریت جب تک سمجھاتا وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ "اب آپ سے بھی اسمیل آئے گی۔ آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ ایک عورت کتنا مشکل وقت گزارتی ہے۔ پتہ ہے، مجھے لگا تھا یہ میری زندگی کے کچھ آخری لمحات ہیں۔" دریت نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے سے مزید ساتھ لگایا۔ یہ بتانے کا ایک طریقہ تھا کہ رباشہ دریت یزدانی اسے ہر حال میں قبول ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے اور گردن پہ آئے پسینے کو صاف کیا، پھر اس کے بال اچھے سے کیچر میں باندھے۔ "میرے ہوتے ہوئے بھی تمہیں لگا کہ میں تمہیں کچھ ہونے دوں گا؟" دریت نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ "ہوا کیا تھا؟" دریت نے اسے جانچا۔ "پتہ نہیں، شاید ناشتہ نہیں کیا تھا، اس لیے طبیعت ایسی ہو گئی۔" اس نے رباب کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ ایک بھائی کو اس کی بہن کے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دریت نے سنتے سے خود میں بھیجا۔ وہ تو سراپا عشق تھی جسے اس نے رول دیا تھا قدموں میں۔ "ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ کیا ہوا تھا مجھے؟" رباشہ نے اسے دور ہوتے ہوئے کہا۔ "بی پی شوٹ کر گیا تھا تمہارا، تھوڑا سا خیال نہیں رکھا جاتا تم سے اپنا؟ اب آپ رکھ لینا نا۔" اس نے کہا تو دریت نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ "دریت، ویسے ساری باتیں چھوڑیں، آپ پہلے کتنے پیارے ہوا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں اب بھی ہینڈسم ہوں؟" دریت نے کالر سیٹ کرتے کہا تو وہ کھلکھلائی۔ "پہلے آپ مجھے آپ کہا کرتے تھے، اب تم لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ اب میرے سے پیار بھی نہیں کرتے، کیونکہ تم نے اپنے ساتھ میرا کافی نقصان کیا ہے۔ جب اس نقصان کی بھرپائی ہو جائے گی تب میں تم سے زیادہ پیار کر لوں گا۔ مجھے نہیں لگتا وہ دن کبھی آئے گا۔" رباشہ منہ بسوڑتی سوپ پینے لگی۔ اسے سب یاد تھا کیسے وہ شخص ستمگر کر رہا تھا۔ ان سب کے باوجود اسے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ ماضی کو یاد کرنے لگی، جیسے وہ اسے تنگ کیا کرتا تھا، لیکن تبریز شاہ اسے تنگ کرنے کے چکر میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ باقی سب بھلائے منت وقار کے پیچھے پڑا ہے۔ آغاز میں اس کا مقصد منت کے ذریعے اس کے والد تک پہنچنا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ مقصد تو ختم ہی ہو گیا۔ وہ منت وقار کی ذات میں اتنا مشغول ہو گیا تھا کہ اپنا مقصد تک بھول گیا۔ وہ واحد لڑکی تھی اس پوری یونیورسٹی میں جو اس کے ظلم کا شکار ہوتی تھی، لیکن یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ وہ واحد لڑکی تھی جس پر کوئی بھی تکلیف وہ شخص برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ خود اس کے لاکھ برا کرے، لیکن دوسروں کو اجازت نہیں دی تھی اس نے ایسا کرنے کی۔ آج بھی اسے یاد تھا کہ اس کے دوست جس کو اس نے منت سے بنوا کر اسائنمنٹ دی تھی وہ شخص کو نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی بہن نے ایک روز منت کو واش روم میں بند کر دیا تھا۔ حسد تھا اسے منت وقار سے، کیسے اسے تبریز شاہ مل سکتا تھا۔ پہلے اس لڑکی کو لگا کرتا تھا کہ تبریز شاہ کا ٹیسٹ ماڈرن لڑکی ہے، اس لیے وہ اس پر نظر ثانی نہیں کرتا، لیکن منت کو دیکھتے اسے حسد تھا اس سے۔ اگر منت کو دیکھتا تو اسے کیوں نہیں؟ منت وہاں پڑی خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی جب 2 گھنٹے بعد اس نے وہاں بھاگ کر کسی کے آنے کو محسوس کیا تھا۔ وہ شخص اس پر جھکا پاگلوں کی طرح اس کے ہاتھ سہلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی بےتابی کوئی بھی دیکھ سکتا تھا۔ اسے اٹھا کر باہر لایا اور اپنے ساتھ لگاتے پانی پلایا۔ یہ کرم نوازیاں وہاں موجود کافی لوگوں نے دیکھی تھی، جن میں وہ لڑکی بھی شامل تھی۔ تبریز شاہ کی ایک گھوری پر میدان خالی ہو چکا تھا اور اب تک اس کا ہاتھ رگڑتا اسے نارمل کر رہا تھا۔ "کیسے پہنچی تم وہاں؟ تمہیں اندازہ ہے کہ یہ واش رومز استعمال نہیں کیے جاتے؟ تم یہاں کب تک پھنسی رہتی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا؟ تم یہاں کیسے آئی؟" وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ "اب شاید مجھے اس نے بند کیا تھا۔" اس کا اتنا کہنا تھا کہ تبریز شاہ کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ "کون تھی؟ کیا پہچان لوگی؟" منت کے ہاں کہتے اسے لے کر گیا، پھر وہاں موجود جتنے لوگ تھے وہاں ان سب کو دیکھتے منت کو دیکھا۔ منت نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ سمجھ گیا کہ وہ پہچان گئی ہے، اسے لیتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ منت نے اس لڑکی کا حلیہ بتا چکی تھی، آگے اس کا کام تھا
چیز منت وقار پہچان گئی تھی کہ تبریز شاہ کے لیے وہ عام لڑکی نہ تھی۔ اس کی خود کے لیے فکر کو دیکھتے ہی وہ حیران تھی بے حد، اور پہلی بار اس کا دل تبریز شاہ کے لیے دھڑکا تھا، اور پھر نہ جانے کب وہ ان سب میں ملوث ہوئی۔ لیکن پسندگی محبت میں اس شخص سے نکاح کے بعد ہی بدلی تھی۔ وہ کہاں کھو گئی تھی، کتنا وقت گزر گیا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تو ظہر کی اذانیں ہونے والی تھی۔ اس نے کھانا بنایا اور بکھری چیزیں سمیٹی۔ اب یہ اس کا گھر تھا۔ یہ بات اس کے دل کو کتنا سکون پہنچا رہی تھی وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ اب وہ کھانا کھاتی بور ہوتی یہاں وہاں گھوم رہی تھی، نماز ادا کر کے تلاوت کرتی۔ اب وہ باہر کاؤنچ پر لیٹ کر ٹی وی آن کر چکی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ باتوں میں لگا کہ مجھے بتایا بھی نہیں کہ کب آئیں گے۔ وہ وہیں بیٹھی نہ جانے کب تک ٹی وی دیکھتی رہی تھی۔ اب چینل آگے پیچھے کرتے اس کی نظر کے سامنے جو آیا وہ رکی تھی، اور پھر نیچے چلتی پٹی کو اسے صدمے سے دیکھا تھا۔ کیا بکواس شائع کرتے ہیں یہ۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور رپورٹر کے بار بار دہرائے جانے والے الفاظ بے خیالی میں سنتی رہی۔ چونکی تب جب اس کے سامنے وہ تصویر آئی، اس کے ہونٹوں پہ تلخ مسکراہٹ بکھری۔ لوٹنا تمہیں منت وقار کے پاس ہی ہے تبریز شاہ۔ وہ اس کی ہی بات دہراتی اٹھ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ پھر اس نے رباشہ کا دھیان کسی بچے کی طرح رکھا تھا۔ وقت پر اس کا کھانا، اس کے کپڑے، اس کی ہر چیز کو اس نے حفظ کر لیا تھا۔ وہ ابھی سے دوا دے کر بیٹھا تھا لیپ ٹاپ پکڑ کے، اور آج کل کچھ پریشان تھا کیونکہ وہ عورت جیل سے بھاگ گئی تھی۔ کیسے، یہ وہی جاننا چاہ رہا تھا۔ میرا دل برا ہو رہا ہے، اس نے اٹھ کر بیٹھتے کہا تو دریت نے نظریں اس پر اٹھائیں۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ نہیں، آپ مجھ پر دھیان دیں، تھوڑا سا کام ہے، کر آتا ہوں رابی۔ آج کل کام بہت زیادہ ہو گیا ہے، ایک کیس پر کام کر رہا ہوں۔ وہ اسے بتاتا واپس کام پر لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آتے نظر اٹھائی تو وہ اوندھے منہ لیٹی تھی۔ اسے لگا وہ سو گئی ہے، لیکن کمرے میں سسکی کی آواز سنتے وہ اپنا لیپ ٹاپ چھوڑتا اس کے پاس آیا تھا۔ تڑپ کر اسے سیدھا کیا تو اس کا چہرہ آنسوں سے بھرا تھا۔ وہ دنگ رہ گیا، اسے تو لگا تھا وہ سو گئی ہے۔ کیا ہوا رابی، طبیعت ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر کے پاس چلے؟ مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے دریت کے ہاتھ جھٹکتے چیختے کہا۔ رباشہ، آواز آہستہ رکھو اور مسئلہ بتاؤ مجھے کیا ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنا کام کریں، اس نے کمفرٹ منہ پر لیتے ہوئے کہا۔ کام ہی تو کر رہا تھا جو تم نے کرنے نہیں دیا۔ کیا چاہتی ہو، ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا میں رابی؟ اس نے پیار سے اسے پچکارا۔ کیا میں نے ایسی کوئی ڈیمانڈ آپ سے کی ہے؟ اس نے کہا تو دریت نے گہری سانس بھری۔ وہ نہ کہتے ہوئے بھی یہی چاہ رہی تھی، وہ جانتا تھا، اس سے بہتر تھا وہ اسے جان گیا تھا اب۔ اچھا چلو بتاؤ، آئس کریم کھاؤ گی؟ دریت نے اسے اٹھا کر ساتھ لگاتے کہا۔ نہیں، سوچ لو، میرا تو دل ہے، میں لینے جا رہا ہوں، فریج میں رکھی ہے، بول دو کھانی ہے تو۔ کہا نا نہیں، رباشہ نے منہ مسوڑتے کہا تو وہ کندھے اچکاتا اپنے لیے لینے چلا گیا۔ اسے لگا تھا وہ اس کے لیے لائے گا اور زبردستی سے کھانے کا کہے گا، لیکن وہ اپنی باؤل میں نکال لایا تھا اور اسی کے پاس بیٹھتا کھا رہا تھا۔ شاپنگ ہو گئی پوری، کچھ اور چاہیے؟ اس کی طرف دیکھتے دریت نے استفسار سا کیا تو اس انسار نفی میں ہلایا۔ شکر ہے، اتنا خرچہ تو میں نے ساری زندگی خود پر نہیں کیا۔ وہ ڈرمائی سانس چھوڑتا بولا۔ آپ ہی کی اولاد ہے۔ اچھا تو تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ دریت نے اسے لاجواب کیا اور اس کی طرف دیکھا جو سامنے دیکھ رہی تھی۔ پھر اپنا چمچ اس کے آگے کرتے اس کے منہ میں ڈالا اور اسے آئس کریم کھلانے لگا۔ یہ اس کی پریگننسی کے کچھ آخری مراحل تھے، وہ نہیں چاہتا تھا اسے کسی قسم کی ٹینشن دے۔ ان کی زندگی میں ٹھہراؤ تو آ گیا تھا، لیکن رباب کو لگتا تھا باسط کو اس سے محبت نہیں ہے۔ یہ بات اسے کچوے لگاتی تھی کہ اس کے شوہر کو اس سے محبت نہیں ہے۔ وہ اسے خود سے محبت کروانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنے آپ کو پورا اس کے رنگ میں ڈھال لیا تھا۔ روز صبح اٹھتے اس کے کام کرنا، اسے کھانا دینا، یوٹیوب سے نئے پکوان دیکھ کر بنانا، اس کی ساری توجہ باسط ضیاء پر تھی۔ وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کب آتا ہے، کیا کھائے گا، سب۔ اس نے اپنے آپ کو اس میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ وہ کبھی کبھی بھول جاتی تھی کہ اس کی اپنی ذات بھی ہے۔ ابھی بھی وہ اس کے آتے سے پانی دیتے ہوئے کھانا لگانے لگی تھی۔ آج اس کے لیے اس نے 4 گوشت بنایا تھا۔ اب وہ نوالے لیتا کھانے میں مصروف تھا۔ وہ اپنا کھانا چھوڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ باسط نے سر اٹھایا تو وہ اسے ہی آنکھوں میں جگنو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ بس ٹھیک ٹھاک ہی بنائے، اس نے مصنوعی بیزاری سے کہا تو آنکھوں میں چلے جگنو بجھ گئے پل میں۔ اچھا، میں نے تو پوری ریسیپی فالو کی تھی، اگلی بار پھر سے کوشش کروں گی، وہ کہہ کر چھوٹے چھوٹے لقمے لینے لگی۔ چائے لے آؤں؟ باسط کہتا کمرے میں چلا گیا تو وہ چائے بنانے لگی۔ اسے خود پر بھی غصہ آیا، اسے تو لگا تھا بہت اچھا سالن اس نے بنایا ہے، پھر باسط کو کیوں پسند نہیں آیا تھا۔ وہ چائے اسے دے کر اس کے کل کے کپڑے دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ آپ کے کل کے کپڑے نکال رہی ہوں۔ واپس آ جاؤ ادھر۔ کیوں، کل آپ نہیں جا رہے؟ کپڑے تو نکالنے دیں۔ رباب آ جاؤ، اس نے کہا تو رباب الماری بند کرتی اس کے پاس آئی۔
बासित से इससे कोई भी हरकत ढकी छुपी नहीं थी। वो कैसे इसकी ज़ात में बस गई थी, वो सब देखता था। बासित की एक-एक चीज़ इसे ही सिर्फ़ थी। वो कहता नहीं था, लेकिन वो सब महसूस ज़रूर करता था। हमारी ज़िंदगियों में 90% मर्द ऐसे ही हैं जो बयान करने में एकदम सिफ़र हैं अपने ख़यालात के। इन्हें कैसा लगता है, इन्हें कितनी मोहब्बत है हमसे, लेकिन आँखें और रवैया सब बयान कर देता है। एक मर्द अपने लफ्ज़ों से नहीं, नज़रों और रवैयों से बताता है सामने मौजूद औरत इसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखती है। वो इस रात वापस आया ही नहीं था। मन्नत ने नींद में ही उठते कई बार घड़ी को देखा था। अगले दिन भी इसने सारा काम कर लिया था सब, लेकिन वो अभी भी नहीं आया था। इसके चेहरे पे तल्ख़ मुस्कुराहट उभर कर मधुम हो जाती। शाम के 7 बजे मेन गेट खुलकर बंद हुआ था। वो जानती थी वो ही है, इसलिए कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो अंदर आया, सीधा बोर्चा खाने में दाखिल हुआ जहाँ इसकी मौजूदगी का इल्म था इसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? इसके पास जाते पीछे इसके सर पर लब रखते इसने ऐसे पूछा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मन्नत ने जवाब देना मुनासिब ना समझा। वो जान गया था कि इसे मालूम हो गया है। मन्नत, क्या मैं क्लियर करूं? इसने संजीदगी से पूछा। नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत मालूम नहीं होती। यहाँ वो इस खबर के मुतालिक बात कर रहे थे। खाना खाकर आए हैं या लगाऊं? मन्नत ने इसकी तरफ चेहरा करते पूछा, जो संजीदा से खड़ा अब भी से देख रहा था। भूख नहीं है, इसे कहते मन्नत की आंखों में देखा। जहाँ ढूंढने पर भी कुछ मिला नहीं था इसे, तो लगा तो वो शोर मचाएगी, चीखेगी, इस पर नाराज़ होगी। मन्नत ने अपना खाना निकाला और वहीं बैठी खाने लगी, तो वो भी फ्रेश होने चला गया। वो बेहद थका था, लेकिन मन्नत के रिएक्शन को देखते वो परेशान हुआ था। मन्नत मन्नत, वो वहीं कमरे से इसे आवाज़ें देता बुला रहा था। वो सुनकर अनसुना करती लुक़मे मुंह में डालने लगी। वो लंबे डग भरता बाहर आया और उसके सर पे खड़ा हो गया। सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज़, या सुनना नहीं चाह रही हो? मैं खाना खा रही थी, मन्नत ने तहम्मुल से जवाब दिया, तो इसने होठ पीछे। वो चीख चिल्ला लेती, इसे हैंडल कर लेता, लेकिन वो ये सब क्या कर रही थी? कपड़े निकालो मेरे आकर। इसने मन्नत का झूठा गिलास उठाकर अंदर मौजूद बचा पानी पीते कहा। खाना खाकर आऊँगी, इंतज़ार कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो निकाल लें। वो आखिरी लुक़मा मुँह में डालती बोली, तुम्हारा खाना ख़त्म हो गया है। तबरेज़ शाह ने कहते झटके से इसे खड़ा किया। अभी कुछ कहता कि मन्नत को हिचकी लग गई। फ़ौरन पानी डालकर इसके आगे किया, जिसे वो नज़रअंदाज करती अंदर कमरे में चल पड़ी। वो कई लम्हे अपने हाथ और गिलास को देखता रहा, और फिर गिलास के टूटने की आवाज़ मन्नत ने इसके कपड़े निकालते सुनी थी। वो वापस आया, तकरीबन इसके हाथ से अपने कपड़े चिमटे वॉशरूम में बंद हो गया। इसने जाकर चाय बनाई। ऐसा भी ना करती, लेकिन दिल के हाथों मजबूर थी। इसकी चाय बनाकर लाकर इसकी मेज़ पर रखी और ख़ुद ऊपर छत पर चली गई। वो बाहर निकला तो भावपुरता मग सामने था, लेकिन वो नहीं थी। इसने मग उठाया, बाहर निकला। ये लड़की मुझे ज़लील करवा कर छोड़ेगी। छत का दरवाज़ा खुलने देकर वो बड़बड़ाया, ऊपर चला गया। वो झूले पर बैठी थी, बूंदाबांदी होते देख रही थी। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? इसके साथ बैठे तबरेज़ शाह ने संजीदगी से इस्तफ़ार किया। क्या मैंने आपसे कोई सवाल किया? वो उसकी आंखों में देखती हल्का सा मुस्कुराती बोली, जो पूछा है इसका जवाब दो। अगर मैं ना देना चाहूँ तो? वो आज ज़िद पड़ी थी, अब वो ज़िद में ही रहने वाली थी। मन्नत, फ़ुज़ूल की बातें नहीं सुननी मुझे। मैं पहले बहुत थका हुआ हूँ। अभी सिर्फ सुकून चाहिए मुझे। तो सुकून आपको मेरी ज़ात से तो नहीं मिलेगा? दुरेत, आप किस केस पर काम कर रहे हैं? आईजी ने दिया है। तुम छोड़ो इन सबको और बताओ डॉक्टर ने कब बुलाया? इसने इसका ध्यान भटाना चाहा। हफ्ते को बोला था उन्होंने। अच्छा ठीक है, कल मुझे थाने जाना है। ज़रा सी भी तबीयत बिगड़े तो मुझे फ़ोन कर देना। ओके। रबाब और बासित नहीं आएंगे क्या? इनकी मर्ज़ी। एक लफ्ज़ी जवाब। आप ही नाराज़गी ख़त्म कर दें। इसने दुरेत की हथेली पर रखे खींचते हुए कहा। अच्छा वो सब भूल जाओ, तुमसे बहुत से सांप निकलते हैं। बस मैं तुम्हारी कंडीशन का लिहाज कर रहा हूँ। और जो कुछ मेरे साथ मेरी आंखों में देखो, तुम्हें लगता है ये आंखें तुम्हें धोखा दे सकती हैं, या वो सब कर सकती हैं जिसका इल्ज़ाम तुम मुझ पर लगाए बैठी हो? दुरुत, मैं नहीं जानती हकीकत, और जानना भी नहीं चाहती। तुम मुंह फेर कर बैठ गई हो। क्यों हकीकत जानने की कोशिश नहीं करती? इस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ और क्यों? कौन था वो इन सब के पीछे? मैं इन सब से बहुत आगे निकल आई हूँ दुरेत, और वापस नहीं जाना चाहती। मेरी ज़ात को कटघरे में खड़ा करके मुजरिम कहकर तुम बरी अलज़मा नहीं हो सकती। रुबाइशा हक़, अपने असल मुजरिम को ढूंढो और सज़ा दो, तभी तुम खुद के साथ और हमारे इस रिश्ते के साथ इंसाफ कर पाओगी। तो इसका मतलब है इस रात वहाँ कोई और। मुझे अफ़सोस रहेगा राबी कि अब तक तुम मेरे लम्स को पहचान ना पाए। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है दुरेत। सो जाओ अभी, ये सब मैं खोलना नहीं चाहता। दुरेत ने इसे लिटाते इसके माथे पर प्यार किया। दुरेत, क्या आप इसे सज़ा देंगे? एक आखिरी सवाल। मैं इसकी नस्लें तबाह कर दूंगा। इसने मुतमईन होकर आंखें मूंद ली। वो शख्स खड़ा था इसके सामने। वो सो गई तो दुरेत वापस अपने काम में मशगूल हो गया।
کیا وہ پکڑا جا چکا ہے؟ اس نے فون کان سے لگا کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جی سر، آج وہ سری لنکا سے واپس آیا تھا، یہاں پاکستان میں اس کی ڈیل تھی کسی کے ساتھ۔ اوکے، کہاں رکھا ہے اسے؟ سر وہیں جہاں اس کی چیخیں کوئی نہیں سن سکتا۔ دوسری طرف سے جواب آیا تو وہ مسکرایا۔ اسے اتنی تکلیف دو کہ اس کی آنکھ سے آنسو گر پڑے، اور جب وہ روتے فریاد کرنے لگے تو بس مجھے بلا لینا۔ وہ کئی مہینوں سے اس پر کام کر رہا تھا۔ رباب کو جو شخص پڑھایا کرتا تھا وہ کسی مافیا کے بندے کے انڈر کام کرتا تھا۔ یہ بات سنتے ہی وہ کانپ گیا تھا۔ اگر صحیح وقت پہ باسط کو پتہ نہ لگتا تو شاید رباب اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اور پھر وہ شخص کے پیچھے سری لنکا تک گیا تھا، اور وہاں جاتے سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے انڈر وہ کام کرتا تھا اس سے غداری کے سبب چھپتا پھر رہا ہے۔ درت نے اپنی گیم شروع کی اور پلان بنایا۔ اس نے پاکستان میں کچھ لوگ ہائر کیے تھے جو اسے ڈیل کرنے والے تھے، اور وہ ڈیل لاکھوں کی تھی۔ یہی ایک طریقہ تھا جو اسے سری لنکا سے یہاں لے آتا، لیکن اس کا ایئرپورٹ پر جانا بھی مشکل تھا کیونکہ اسے ڈھونڈا جا رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ کچھ لوگوں کو سزا قدرت خود دے دیتی ہے۔ وہ اسے چھوڑ بھی سکتا تھا کیونکہ آج نہیں تو کل مافیا کے لوگ اسے مار دیتے، لیکن وہ کبھی اپنی بیوی کا بدلہ نہ لے پاتا، اپنی بیوی کی نظروں میں سرخرو نہ ہو پاتا۔ میں خود یہ سب کر سکتا ہوں یار۔ باسط نے اسے اپنے آگے کھڑے کرتے اپنی چائے کا کپ پکڑایا، اور وہ اس وقت کھڑکی سے باہر سڑک پر دیکھ رہے تھے۔ کیوں آپ کو میرا یہ سب کرنا اچھا نہیں لگتا؟ بات اچھا لگنے کی نہیں ہے رباب، میں یہ سب خود کر سکتا ہوں، تم کیوں میری عادتیں خراب کرنے پر تلی ہو؟ اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے لیے کام کرنا پسند نہیں؟ آپ بہت ناشکر آدمی ہیں۔ کسی اور شخص کو ملتی تو میری کتنی قدر کرتا، میرا شکر گزار ہوتا، مجھ سے محبت کرتا۔ اور اپنے کندھے پر درد محسوس کرتے اس نے مڑنا چاہا۔ باسط نے اپنے ہونٹ اس کے کندھے پر رکھنے کی بجائے دانت گاڑے تھے۔ یہ بکواس میں تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ تم باسط ضیاء کے حق میں ہی آنی تھی، میری ملکیت تھی تم، اور میرے پاس ہی آئی ہو، کسی اور کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوبارہ سب اول فول نہ سنوں میں تمہارے منہ سے۔ اس کے ہاتھ سے اپنا کپ تھامتے چائے کا گھونٹ پیتے بغیر رایا تھا۔ میں نے ایک سرسری سی بات کی تھی باسط، آپ نہ جانے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میں کہیں نہیں پہنچ جاتا، تم دھیان رکھنا آئندہ۔ ایک دم پیچھے ہوا تو رباب کو افسوس ہوا، کتنے خوبصورت لمحات ہیں اس کی بے وقوفی نے ضائع کر دیے تھے۔ اچھا واپس آئے نا، رباب نے کہا تو باسط نے آنکھیں دکھائی۔ آپ جب روب سے کہتے ہیں نا میں آتی ہوں نا، چلیں واپس آئیں۔ رباب نے اسے اس کے انداز میں آنکھیں دکھائی تو اسے گھورتا واپس آیا، پھر جھکتے اس کی گھورتی آنکھوں کو چوما۔ کھانا اچھا بنا تھا؟ وہ ضروری تو نہیں ہر بار تم میری تعریف کی منتظر رہو اور میں تمہاری تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دوں، یہ سب مجھ سے نہیں ہوتا۔ میں سیر ہو کر کھاتا ہوں، اس سے تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ اور اگر مجھے کھانا پسند بھی نہیں آئے گا میں تب بھی کھاؤں گا، کیونکہ وہ تم نے خاص میرے لیے بنایا ہے، اس لیے۔ رباب نے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا تو وہ دلکشی سے مسکرایا۔ باسط، آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟ ہمیشہ من میں رہنے والے سوال کو اس نے آج زبان دے ہی دی تھی۔ محبت ایک انکہا سا جذبہ ہے جس میں آپ کبھی بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، آج کل مستقبل میں، بچپن میں، کبھی بھی۔ یہ ایک لمحے کا کھیل نہیں ہوتا، لیکن ایک لمحہ لگتا ہے کوئی دماغ سے دل تک کا سفر کر لیتا ہے۔ کیا آپ پہلی نظر کی محبت پہ یقین رکھتے ہیں؟ وہ اسے ٹوکتی بولی۔ نہیں۔ کیوں؟ وہ اداس ہوئی۔ پہلی نظر میں مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کو محبت ہو سکتی ہے۔ پہلی نظر میں آپ کو کوئی پسند ضرور آ سکتا ہے، آپ کو کوئی متاثر کر سکتا ہے، لیکن محبت ایک بہت خاص جذبہ ہے۔ میں نے جانا ہے وہ احساس بھی محبت سے کچھ آگے ہے، کہ جس میں تو ساتھ ہے، میرے بے حد نزدیک ہے۔ تیری چاہت رکھتا ہے یہ پاگل دل، تجھے دیکھنا دھڑکنا بھول جاتا ہے، بس ویسے ہی میری سانسوں کی مالا ہے، تیرا نام لیتی نہیں تھکتی، تیرے آگے مجھے کچھ دکھتا ہی نہیں۔ پھر ہزاروں حسن لیے منتظر ہمیں عام سے ہی انسان لگتے ہیں، اور تیرے لیے جذبات تیرے ہی رہیں گے، پھر ہم جئیں یا مرے کیا فرق پڑتا ہے؟ باسط نے اس کے کان کے پاس جھکتے کہا تو اس کے لفظوں میں ہی کھو گئی۔ میرا سکون کہاں ہے اور مجھے کس طرح سے حاصل کرنا ہے، مجھے مت سکھاؤ۔ اگر یہ سکون میں لینے پر آ گیا تو تم روک بھی نہیں پاؤ گی مجھے۔ وہ اسے بہت کچھ پاور کروا گیا۔ بارش تیز ہوتے ہوئے سامنے دیوار کے پاس کھڑی ہوتی نیچے چلتی سڑک کو دیکھنے لگی۔ واپس آؤ۔ وہ پک شیڈ کے نیچے پڑے جھولے پہ بیٹھا اسے بھیگتے دیکھ کر بولا، آپ سو جائیں جا کر، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گی۔ منت نے بنا مڑے وہیں سے جواب دیا، تم مجھے غصہ دلا رہی ہو منت؟ وہ سنجیدگی کی آخری حد پر تھا۔ اچھا، جواب اتنے ہی پرسکون انداز سے موصول ہوا تھا اسے۔ یہاں آؤ، بہت بھیگ لیا۔ تبریز شاہ نے آخری بار اسے بلایا تھا، لیکن وہ چلتی سڑک پر نگاہیں ٹکائے اسے پھر سے نظر انداز کر گئی تھی۔ وہ تن فن کرتا اس کے پاس پہنچا اور جھٹکے سے کھینچتا اسے شیٹ کے نیچے لایا۔
بیوقوف ہوں، میں پاگل لگ رہا ہوں تمہیں؟ اس کے بازو کو گرفت میں لیتا ہوا دھاڑا۔ میں کسی بھی موضوع پہ آپ سے بحث نہیں کرتی تبریز۔ اس کا لب و لہجہ سب بدل گیا تھا۔ منت وہ منگنی، آپ منگنی تو کیا شادی بھی کر لیں، مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی مضبوط لہجے میں گویا ہوئی، اور کیوں فرق نہیں پڑے گا تمہیں؟ تبریز شاہ کو اس کا یہ پرسکون لہجہ، اس کا بدلا ہوا انداز سبھی زہر لگ رہا تھا، کیونکہ آپ میرے نزدیک اپنی اہمیت کھو چکے ہیں۔ وہ کتنی آسانی سے بھول گئی تھی۔ تبریز شاہ نے اس کا ہاتھ تھما اور کھینچتا اسے واپس کمرے میں لایا، ہیٹر آن کیا اور اپنے کپڑے نکال کر اسے تھمائے۔ چینج کر آؤ، پھر میں تمہیں اپنی اہمیت کا اندازہ آج اچھے سے کرواتا ہوں۔ وہ جارحانہ تیور لیے بولا تو وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ واش روم میں بند ہوتے ہی وہ دروازے کے ساتھ بیٹھی اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا گئی کہ تعزیت زدہ تھا خود سے منسلک شخص کو بانٹنا، جو خبر اس نے کل دیکھی تھی، جو پورا شہر جان گیا تھا کہ بزنس مین تبریز شاہ اپنی یونیورسٹی کی گرل فرینڈ اور اپنے باپ کے دوست کی بیٹی سے منگنی کر چکے تھے اور جلد شادی کا ارادہ رکھتے تھے۔ ابھی تو اس کے دماغ نے شخص کے ساتھ خواب بننا شروع کیے تھے، اور ابھی اس نے سب ختم کر دیا تھا۔ وہ کم سے کم اس وقت اس شخص کے روبرو نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسے وقت چاہیے تھا شاید، یا اس سے دوری۔ وہ کپڑے بدلتی واپس آئی، چہرے کو اچھے سے دھو لیا تھا، وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے، وہ باہر آتی اپنے پہلے دن کے پہنے سوٹ کا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ منت میرا اس وقت دماغ خراب مت کرو، لیٹو جا کر۔ تبریز شاہ نے فون چیک کیا، جہاں لوگوں کے 1000 پیغامات تھے، اس کے کام کے، میٹنگ سے، اس کی منگنی کے، مبارکباد کے اور سارا کے بھی۔